السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم لوگ بہت ایپیسوڈ سے ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ ہم یہ بار بار بات کر چکے ہیں کہ سنت عادت کو کہتے ہیں، کسی شخص کی کوئی عادتیں، جس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، جس طرح کے اعمال کرتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، ایک طریقے کو۔ اور جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی بات کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس طریقے سے مختلف موقعوں پر رسپونڈ کیا چیزوں کو، کس طریقے سے ان کے ریاکشنز تھے، کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، کہ اپنے ڈیفرنٹ رولز میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ اسی کو سنت کہتے ہیں۔ سنت صرف ایک دو چار چیزوں کا نام نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اور ان کی زندگی بحیثیت ایک والد کے، بحیثیت ایک نانا کے، بحیثیت ایک شوہر کے، بحیثیت ایک بیٹے کے، بحیثیت ایک ٹیچر کے، ایک قاضی کے، ایک جج کے، ایک سولجر کے، ایک کمپینین کے، ایک ساتھی کے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا، اس کو سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے سنت کی اتباع کریں۔ یہی تو زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی سنت والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہماری گائیڈنس کے لیے نازل کی، جو کہ قرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن قرآن کی وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے ہمیں بتائی۔ اصل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق تو قرآن والے اخلاق تھے، جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزاریں، اسی کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن، اسی کا عملی نمونہ، عملی مظاہرہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی تھی۔ اسی کو سنت کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں سیرت کا بہت بغور مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں بالکل ایسے ہی تبدیلیاں لانی چاہیے جو کہ سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو ہم نے بہت سارے رولز کے بارے میں بات کی۔ آج جس رول کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر کیسے رسپونڈ کیا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے غم کے موقع پر کیسے رسپونڈ کیا۔ دیکھیں، زندگی میں یا نعمتیں آتی ہیں یا نعمتیں جاتی ہیں۔ ہر وقت انسان اسی حالت میں ہے، یا نعمت آ رہی ہے یا نعمت جا رہی ہے۔ انسان کو سر میں درد ہوتا ہے تو ایک نعمت چلی جاتی ہے، جو عافیت کی نعمت ہے وہ چلی جاتی ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، نعمت چلی جاتی ہے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، نعمت چلی جاتی ہے۔ کوئی اور غم فکر ہو تو نعمت چلی گئی، سکون کی نعمت چلی گئی۔ تو یہ نعمتیں جا رہی ہیں یا نعمتیں آ رہی ہیں۔ انسان کی زندگی میں سکون ہے تو نعمت ہے، مال آیا تو نعمت ہے، صحت آئی، صحت ہے تو نعمت ہے، اللہ نے اولاد دی تو نعمت ہے، شادی ہوئی تو نعمت ہے، وغیرہ۔ تو یہ نعمت آ رہی ہے، یہ نعمت جا رہی ہے۔ نعمت کا مینٹین رہنا، یہ بھی نعمت کا آنا ہے، یہ بھی نعمت کا آنا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے اوپر ایک نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہمیں اپنی نعمتوں کا استحضار ہے، کیا ہم اویئر ہیں اپنی اسٹیٹ سے کہ نعمت آ رہی ہے کہ نعمت جا رہی ہے۔ کچھ نعمتوں کی بات میں نے کی، لیکن کچھ روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ صبح فجر کے وقت اٹھا دیں تو یہ ایک نعمت ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ مسجد چلے جائیں اور جا کر فجر کی نماز مسجد میں ادا کر لیں، تو یہ ایک بہت بڑی روحانی نعمت ہے۔
قرآن کی تلاوت کی توفیق مل گئی، یہ ایک روحانی نعمت ہے۔ آپ یہ بات سن رہے ہیں، یہ ایک نعمت ہے، اللہ توفیق دے رہے ہیں آپ کو یہ بات سننے کی۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ میرے لیے ایک نعمت ہے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ سے کوئی اچھی بات کر سکوں۔ تو یہ بھی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نعمت آتی ہے یا نعمت جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ صبح آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو یہ نعمت چلی گئی، ایک نعمت چھنی ہے۔ اس پہ انسان کو اویئر ہونا چاہیے، انسان کو ایک دم سے چونک جانا چاہیے، اوہو میں آج صبح فجر پہ نہیں اٹھ پایا۔ تو پلیز اپنا استحضار رکھیں، ایک اویئر رکھیں اپنی سٹیٹ پر، انسان کو اویئرنس ہو کہ میری سٹیٹ کیسی ہے اس وقت، آ رہی ہے یا جا رہی ہے۔ اگر جا رہی ہے تو دو چیزیں کرنی ہے، ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے نعمت چلی گئی، اور صبر کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صبح آنکھ کھلی، سورج نکل آیا تھا، فجر مس ہو گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح کسی بھی غم کے اظہار کے طور وقت میں انسان کرتا ہے، تو یہاں بھی ویسے ہی کرے۔ تو اور جب نعمت آئے تو کیا کرے؟ شکر کرے، اللہ کی نعمت کا شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، تمہیں نعمت میں نے دی، تم نے شکریہ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی کسی کو کوئی تحفہ دے اور وہ اس کو پھینک دے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ایک پین دیا اور اس نے پین پکڑا ایسے پھینک دیا، کیسا فیل کریں گے؟ یعنی آپ نے اس کو ایک تحفہ دیا تھا، ایک نعمت دی تھی، اور اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی، تو آپ کے دل میں شاید یہ آئے کہ آئندہ اس شخص کو تحفہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ جو پھینک دیا ہے آپ اسے پوچھیں گے نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں تو بندوں کے ساتھ ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے، آپ نے دے دیا تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، تمہیں نہیں چاہیے، تم نے پھینک دیا ہے تو کسی اور کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، واٹ ایور۔ یعنی آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو تو قدر ہی نہیں ہے تو اس سے لے لینا چاہیے۔ اس کے اندر پورے شرعی احکام ہیں کہ تحفے کے ساتھ دے کے نہیں لینا چاہیے، وہ میں ایسے مثال چونکہ دے رہا ہوں تو ایک بات کر رہا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ آپ کے دل میں آئے گا کہ آپ اس کو دوبارہ تحفہ نہیں دینا چاہیں گے، کیونکہ اس نے قدر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز ہے، اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تحفہ دیں اور اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کا شکر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ان ادر ورڈز یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں تحفہ دیا جائے۔ تو یہ بہت سخت بات ہے، لیکن اس سے پہلی بات کیا تھی کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں اور دوں گا، یو ڈیزرو اٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، ان کی سیرت کا، ان کی سنت کا مطالعہ کریں، تو نبی کریم علیہ السلام کو کوئی بھی نعمت ملتی تھی تو بہت شکر ادا کرتے تھے۔ صحیح سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا للہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر ملتی تھی جس سے ان کو خوشی ہوتی تھی یا کوئی بھی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو سجدہ شکر ادا کرتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو گھر تشریف لائے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، راوی ہیں اس حدیث کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سید عائشہ سے، عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں نماز پڑھوں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ہاں۔ تو وضو فرمایا، عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور تقریباً ساری رات نماز پڑھتے رہے، اور اتنے لمبے قیام کیے کہ پیر مبارک سوج گئے، جس کو آج کل میڈیکل سائنس میں ایڈیما کہتے ہیں، جس کے اندر پاؤں زیادہ دیر ایکزرشن کی وجہ سے سوج جاتے ہیں، تو پاؤں سوج گئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیروں کو دیکھا کہ اتنی زیادہ محنت سے، اتنے زیادہ لمبے قیام کی وجہ سے پیر مبارک سوج گئے،
تو پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو ایگزرٹ کر رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ جواب یہ تھا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا بہت شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں ہر وقت شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا، آخری نبی بنایا، اللہ تعالیٰ مجھ پہ وحی نازل کرتے ہیں، اللہ نے مجھے اپنا مقرب بنایا، اپنا محبوب بنایا، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ تھکاوٹ کیا ہے؟ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میں اللہ کے سامنے اس لیے ایگزرٹ کرتا ہوں عبادت میں کیونکہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کا۔ یہ ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ، جو میں نے پہلی حدیث بھی بیان کی سنن ابی داؤد کی، کہ کوئی اچھی خبر سنتے تھے تو سجدے میں چلے جاتے تھے۔ یہاں پہ بھی شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی سنت کیا ہے؟ عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے قیام کرنا، ہاتھ اٹھانا، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ ہے سنت کسی نعمت کی خوشی کے اظہار کے طور پر۔ عید، دو تہوار اللہ نے ہمیں خوشیوں کے دیے ہیں۔ شادی خوشی کا موقع ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ سنت دیکھیں، ہم سنت کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ سنت دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے اپنے نکاح، صحابہ کے نکاح، ان کی اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، کوئی دھوم دھڑکا نہیں، کوئی فنکشنز نہیں، کوئی اوکیزنز نہیں۔ ہمیں تو کہا گیا سنت کی اتباع کریں، تو سنت کی اتباع میں تو کوئی فنکشنز نہیں ہے، کوئی اوکیزنز نہیں ہے۔ ایک ولیمے کا اگر اس کو فنکشن آپ کہیں تو ایک ولیمہ ہے، اور ولیمہ لڑکا کھلاتا ہے، شوہر کھلاتا ہے اپنے قریبیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جتنی اس کی استطاعت ہو، بس وہ اعلان ہے نکاح کا بیسیکلی، کہ ہاں میری شادی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہے۔ یہ سنت ہے، سنت شادی کی خوشی کو منانے کا سنت طریقہ بس ایک ولیمہ، اور وہ بھی استطاعت کے مطابق۔ شادی کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے خیر والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، خیر اسی میں ہے۔ لیکن ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے شادی کی، لیکن اب دیکھیے کیا سنت کی اتباع ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ سنت کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، انہوں نے جیسی خوشی کا اظہار کیا ہے ویسے کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تہوار ہیں ایز سچ، جو خوشی کے تہوار ہیں، وہ عید ہیں، دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان کے بعد عید اور ذوالحجہ میں۔ اور ان دونوں میں بھی آپ دیکھیے خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ خوشی منانے کا طریقہ ہے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز ایک چھٹی نماز رکھ دی، جس کو عید کی نماز کہتے ہیں، واجب ہے پڑھنا۔ تو اللہ سے شکر کا اظہار اللہ کی عبادت کرنا ہے، نہ کہ اللہ کے احکام کو توڑنا۔ چونکہ وقت کم ہے، وقت محدود ہونے کی وجہ سے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پلیز خوشی سنت سے سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوشی منائی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کی بات مان کے۔ یہی تو ہے شکریہ کہنا اللہ کا۔ اور جب ایسے شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک سوال ہے، بڑا سینسیٹیو سا سوال ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ سینسیٹیو سوال ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، لیکن آف کورس سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹمز کے اندر رہنا مناسب نہیں ہے۔ تو ہمارے شہر میں، ہمارے خاندان میں سارے ہی جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، تو شریعت کی روشنی میں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، خاندانوں کا قریب ہونا آف کورس ایک بہت اچھی بات ہے۔ ہمارا معاشرے میں ایک بہت نعمت ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمارے فیملیز بہت قریبی ہیں، جس کے کچھ پروز ہیں، کچھ کونز ہیں، کچھ اچھی باتیں ہیں، کچھ بری باتیں ہیں۔ ہر چیز اچھی بھی نہیں ہوتی، ہر چیز بری بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر
مجھ کو نہیں معلوم کہ کس طرح کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لیکن جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو کچھ بیوی کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر انسان کے حقوق ہیں، ایون جانوروں کے حقوق ہیں، درختوں کے حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق ہیں، اور ان کو حقوق دینا لازم ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ لوگوں کے حقوق اگر نہیں دیے دنیا میں تو قیامت کے دن وہ لوگ حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ تو ہر ایک کے حقوق سمجھنے چاہیے۔ بیوی کے کچھ حقوق ہیں، اور وہ حقوق میں شامل ہے کہ آپ اس کو مہر دیں، اس کا جو حق مہر ہے اس کو دیا جائے، اور حق مہر شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اتنا کم حق مہر لکھواتے ہیں جو کہ شریعت نے جو منیمم سب سے کم از کم حد رکھی ہے اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ کم از کم حق مہر کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کو حق مہر دیا جائے، اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر ہونا چاہیے۔ عورت جو لڑکی ہے جسے شادی کر رہے ہیں اس کی سٹیٹس کے مطابق حق مہر ہونا چاہیے، اس کو حق مہر دیا جائے۔ کچھ لوگ معاف کرا لیتے ہیں، بہت غلط بات ہے حق مہر کو معاف کرا لینا، زبردستی، یہ اس کا حق مارنے والی بات ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس کو جس کو کہتے ہیں نان نفقہ دینا، اس کو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کا حق ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اور الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں، نگہبان ہیں، ان کے کیئر ٹیکرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نگہبان ہو، تم کیئر ٹیکر ہو اپنی بیویوں کے، تم نے ان کو کھلانا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ان کے کپڑوں کا انتظام، جتنی حیثیت ہے وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، اور رہنے کا انتظام یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیویاں ان کے لیے ایک مناسب جگہ ہو رہنے کے لیے۔ آپ فرما رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم، دیکھیں اس کے پاس، بیوی کے پاس ایک جگہ ہونی چاہیے، اور ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اس کی پرائیویسی ہو، جہاں پہ اس کی پرائیویسی ہو۔ پرائیویسی کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ بغیر اپنے پردے کے پھر سکے، سکون کا سانس لے سکے، ریلیکس کر سکے، ریلیکسڈ بیٹھ سکے، ریلیکس پھر سکے، یہ اس کا حق ہے۔ اب وہ استطاعت کے مطابق ہے، آف کورس ہر بندے کے پاس زیادہ استطاعت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ایک ایسا گھر ہے جہاں پہ باقی لوگ بھی رہ رہے ہیں، لیکن کم از کم اتنا پورشن تو ہو کہ جہاں پہ اس کی ایبسلیوٹ پرائیویسی ہو۔ آج کل کے زمانے میں جہاں پہ باتھ رومس کی گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں وغیرہ، آئیڈیلی اگر ہو سکے تو ایک کمرہ ہو، اس کے ساتھ ایک باتھ روم ہو، ایک تھوڑی سی لیونگ سپیس ہو، بہت ہی اچھا ہو اگر ایک کچن یا کچنیٹ سا بھی ہو، تو اتنا تو کم از کم اس کا حق بنتا ہے جہاں اس کی پرائیویسی ہو۔ میرا بہت زیادہ زور پرائیویسی کے اوپر ہے۔ دیکھیں، شریعت کے روح سے آپ نے پوچھا ہے سوال، شریعت میں ہر عورت غیر محرم سے پردہ کرے، یہ لازم ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت پر غیر محرم کے سامنے پردہ کرنے کو لازم قرار دیا ہے، جس پہ وہ اپنے بال نہ دکھائے، جہاں پہ اس کے اوپر ایک اوڑھنی ہو، ایک لوز کلودنگس ہو، ایک آؤٹر گارمنٹ ہو، یہ تو کم از کم ہے، اور اپنی زینت نہ دکھائے، یہ کم از کم ہے۔ آئیڈیلی تو کچھ عورتیں نقاب بھی کرتی ہیں، اپنا چہرہ بھی چھپاتی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بھی کرنا۔ تو پردہ لازم ہے ہر غیر محرم سے۔ اور کسی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ دیور یعنی شوہر کا بھائی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی کیا وہ بھی غیر محرم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم و موتن، کہ دیور تو موت ہے، یعنی وہ تو سب سے بڑا غیر محرم ہے، اس سے تو سب سے زیادہ پردہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت غیر محرم سے پردہ کرے۔ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، خود سے لاجیکلی سوچئے کہ اللہ کا حکم ہے غیر محرم سے پردہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیور سب سے بڑا غیر محرم ہے، اس سے سب سے زیادہ پردہ کرنا چاہیے۔ اب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کے اندر آپ کے بھائی بھی ہیں جو کہ آپ کی بیوی کے دیور ہیں،
بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، جو بھی اس کو کہتے ہیں، دیور ہیں اور جیٹ کہتے ہیں، وٹ ایور، لیکن دیور ہیں آپ کے بھائی ہیں جو سب سے بڑے غیر محرم ہیں، اور آپ کی بیوی آپ کی بیوی کو آپ کے بھائیوں سے پردہ کرنا لازم ہے۔ اب آپ سوچئے بے حیثیت ایک انسان کہ آپ کی بیوی گھر میں پردے کے ساتھ کیسے پھرے، یعنی وہ اپنے کمرے سے جب بھی باہر آئے تو پورا اپنے پردے کے ساتھ آئے، اسی پردے میں وہ بیچاری کچن میں جائے، کچن میں اس حجاب کے ساتھ، اس آؤٹر کلودنگ گارمنٹ کے ساتھ، اپنی جو اس نے اوڑھی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ کھانا بنائے اس گرمی میں۔ کبھی ایک دن کر کے دیکھیے، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن بات ہے۔ اور ایک سپیس چاہیے ہوتی ہے، کچھ بریدنگ سپیس چاہیے ہوتی ہے، کچھ ہوا چاہیے ہوتی ہے، گرمی لگ رہی ہے خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لاجیکلی اگر آپ بات سوچیں تو یہ امپاسبل بات ہے کہ ایک عورت گھر کے اندر پردے حجاب کے ساتھ پھر سکے۔ تو جب یہ اللاجیکل بات ہے تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے بھی ہیں، گھر آپ کا ایسا ہے بھی، تو عورت کی کم از کم اتنی پرائیویٹ سپیس تو ہو جہاں وہ بغیر پردے کے ساتھ تھوڑا پھر سکے۔ ایک کمرے کے اندر بند ہو جانا یہ تو بڑی گھٹن کا احساس ہو سکتا ہے نا، اور پلس اس نے گھر میں کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیسے کرے گی اپنے پردے کے ساتھ؟ آپ نے شریعت کی روح میں پوچھا ہے ماشاءاللہ، تو شریعت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اس کے پاس ایک پرائیویٹ سپیس نہیں ہوگی، اس کے پاس ایک کمرے کے ساتھ ایک اس کے پاس کوئی لاؤنج نہیں ہو، ایک کچنٹ نہ ہو جہاں پہ وہ بغیر پردے کے جا کے کچھ پکا سکے، کچھ کر سکے وغیرہ۔ تو شریعت کی روح میں تو یہی ہے، یہ تو کم از کم میں بات کر رہا ہوں۔ آئیڈیل تو یہی ہے کہ اگر ایک گھر ہے آپ کے والدین کا تو اس کے بے شک ساتھ والا گھر ہو جائے، آپ الگ رہیں تاکہ اس کو اپنی سپیس ملے، باقی گھر والوں کو ان کی سپیس ملے۔ اس میں محبت بھی بہت ہوتی ہے، ملتے رہیں، روز ملے بے شک، لیکن ساری بات ہے تھوڑی دیر کے لیے ملنا، پردے میں ملنا، باقیوں سے ملاقات کرنا گھر والوں سے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک عورت کو اپنے تمام شریعت کے اصولوں پر پابند ہوتے ہوئے اپنے پردے کے ساتھ، خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر گھر میں میرے بھائی ہیں تو میری بیوی کیسے ان کے سامنے ایک جوائنٹ سسٹم میں رہ سکتی ہے؟ کچن میں ہے، کچن میں وہ اپنے آپ کو اپنا پردہ اتار کے کھانا بنا رہی ہے، میرا بھائی بھی کچن میں کسی وجہ سے چلا گیا ہے، وہ تو سارا بیچاری کا پردہ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، تو شریعت کی روح میں تو ایک اس کی پرائیویٹ سپیس ہونا لازم بات ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کچھ پرائیویٹ سپیس دے، یہ اس کا حق ہے، کم از کم اتنا۔ تو باقی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، لیکن اصولی بات تو یہی ہے۔ آپ نے بات پوچھی، میں نے صحیح بات بتا دی۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کے اصولوں کی پابندی کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ پردہ آپ کی عزت ہے۔ میں تو اکثر بچیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہیرے کی طرح ہیں، یو آر لائک ڈائمنڈس۔ ہیرا ایک پتھر ہوتا ہے اور باقی پتھر بھی ہوتے ہیں، لیکن باقی پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ سڑک پہ پتھر پڑا ہے، کوئی بھی جس کا دل چاہتا ہے اس کو ٹھوکر مار کے چلا جاتا ہے، اس پہ پیر رکھ دیتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اسے پھینکتا ہے، اسے کھیلتا ہے۔ لیکن ہیرے کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا، ہیرے کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، ہیرے کی لوگ قدر کرتے ہیں، ہیرے کو لوگ ایسے کھلا نہیں چھوڑ دیتے، ہیرے کو لوگ اس کو کور کر کے رکھتے ہیں، اس کو پیک کر کے رکھتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو ہیرا بنایا ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس ہیرے کے ساتھ کوئی کھیلے، کوئی اس کو ایبیوز کرے، کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی اس کو استعمال کر کے پھینک دے۔ یہ تو قابل عزت انسان ہے، اللہ نے رسپیکٹ دی ہے عورت کو۔ تو پلیز اپنی اس اللہ کی دی ہوئی عزت کی قدر کریں اور شریعت کے اصولوں کی پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے نیکی پہ چلنے کی، شریعت پہ چلنے کی، سنت پہ چلنے کی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔